ہم 3 بہنیں تھیں اور بھائی کوئی نہ تھا۔ امی کو فوت ہوئے 10 برس گزر چکے تھے۔ میں بہنوں میں بڑی تھی اور اب ہم تینوں ہی باشعور ہو چکی تھیں۔ والد صاحب کی عمر 65 سالی کی طرف گامزن تھی۔ وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ انہیں بیٹیوں کے بیاہ کی بہت فکر تھی۔ قریبی رشتہ داروں میں ایک خالہ ہی ایسی تھی جو تواتر کے ساتھ ہمارے خبر گیری کو آیا کرتی تھی۔ جب بھی آتی والد صاحب یہی تذکرہ لے کر بیٹھ جاتے: شبو بہن، اپنی بھانجیوں کے رشتوں کی فکر کرو۔ تمہارے سوا اور کون ہے جو ان کی شادیاں کروانے میں میری مدد کرے گا؟ تب خالہ شبو یہی کہتی تھی: بھائی صاحب، میں دن رات اسی کوشش میں لگی ہوں۔ کوئی اچھا رشتہ ملے تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سب بچیاں جلد اپنے گھروں کی ہو جائیں گی۔ اسی کوشش میں 2 سال بیت گئے۔ میں نے BA کر لیا۔ باقی دونوں چھوٹی بہنیں بھی تعلیم مکمل کرنے والی تھیں۔ تبھی ایک دن خالہ جان خوش ہمارے گھر آئیں اور والد صاحب کو بتایا کہ میں نے ردا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کر لیا ہے۔ لڑکا بیرون ملک ہے اور میری سہیلی زارا کا بیٹا ہے۔ اس کا بچپن اور لڑکپن میری نظروں کے سامنے گزرا ہے، لہٰذا فکر کی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، اس کے دکھ سکھ کی ضامن ہوں گی اگر آپ یہ رشتہ قبول کر لیں۔ اگلے روز خالہ نے شہریار کے والدین سے ابو کو ملوایا۔ انہوں نے یہی کہا کہ جیسے شبانہ بہن مطمئن ہے ویسے میں بھی ہوں، کیونکہ مجھے کلی طور پر شبانہ پر بھروسہ ہے۔ یوں جھٹ پٹ میری بات شہریار کے ساتھ طے ہو گئی۔ اگرچہ والدین صاحب نہ تو شہریار سے ملے اور نہ ہی انہوں نے لڑکے کو دیکھا تھا، وہ اس امر پر بھی رضامند ہو گئے کہ نکاح ٹیلی فونوں پر ہو جائے گا۔ اس بات پر بھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ خالہ چونکہ اس گھرانے کو عرصے سے جانتی تھیں، میرے دکھ سکھ کی ضمانت بھی لے لی تھی، لہٰذا 2 ماہ کے اندر اندر میرا نکاح ٹیلی فون پر ہوا اور پھر مجھے کچھ عرصے بعد میرے شوہر شہریار کے پاس جانے کا پروانہ مل گیا۔ جب میں وہاں ایئرپورٹ پر اتری، ہاتھ میں شہریار کی تصویر تھی، مگر وہ مجھے لینے نہیں آئے تھے۔ جو شخص مجھے لینے آیا میں نے اسے ایک لمحہ میں پہچان لیا۔ یہ میرا دیور ایاز تھا۔ ایاز کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے بھی حیرت اور حسرت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی، مگر ہماری گفتگو سلام و دعا سے آگے نہ بڑھی۔ اسے غالباً خبر نہ تھی کہ میں اس کی بھابھی بن گئی ہوں، اور میں بھی قطعاً اس امر سے بے خبر تھی کہ ایاز میرا دیور ہوگا۔ تمام راستے ہم دونوں خاموش رہے اور ہمارے درمیان خاموشی کے علاوہ جو چوتھا وجود تھا وہ شخص شہریار کی کمپنی کا ڈرائیور تھا۔ اس کی موجودگی میں غالباً ایاز نے مجھ سے کلام کرنا مناسب نہیں جانا تھا۔ شہریار ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے۔ ان کو آج کسی اہم میٹنگ کے باعث چھٹی نہ مل سکی تھی۔ گھر میں ساس موجود تھیں، جنہوں نے پیار سے استقبال کیا اور کھانا وغیرہ دینے کے بعد شہریار کے کمرے تک رہنمائی کی۔ کہا کہ بیٹی، جب تک شہریار آئیں تم سو جاؤ اور آرام کر لو، سفر سے تھکن ہو جاتی ہے۔ واقعی میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب آنکھ کھلی رات کے 8 بج رہے تھے اور شہریار بھی آ چکے تھے۔ اپنے شوہر کو پہلی بار دیکھ کر مجھ پر جو کیفیت طاری ہوئی بیان نہیں کر سکتی۔ وہ عمر میں مجھ سے 10 برس سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے، سنجیدہ اور متین لیکن بدصورت نہ تھے۔ اچھی شکل و صورت اور جاذب نظر شخصیت کے حامل تھے۔ عمدہ پوسٹ پر تھے۔ کافی تنخواہ اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ فیملی مختصر تھی۔ ایک بہن جو پاکستان میں بیاہی ہوئی تھی اور یہ 2 بھائی تھے۔ ایاز کو دیکھ کر دھچکا سا لگا تھا اور اب شہریار کو دیکھتے ہی میں نے حیرت افسردگی کے ملے جلے احساسات کے الاؤ میں گر پڑی تھی۔ ایسا کیوں تھا یہ آگے بیان کروں گی۔ شہریار سے گفتگو ہوئی تو اچھے لگے اور سوچا کہ والدین کی لاج رکھنی ہے۔ اپنے شوہر سے عمر بھر کی وفادار رہوں گی۔ انہوں نے مجھے پسندیدگی کے احساس کے ساتھ قبول کیا تھا۔ شکر کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ناپسند نہیں کیا تھا، ورنہ ٹیلی فون پر ہونے والا نکاح اور بغیر دیکھے اپنے دولہا کو قبول کرنے کا مرحلہ میرے لیے ایک آزمائش سے کم نہیں تھا۔ ماضی یادوں کا ایک ایسا باغ تھا جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لمحہ لمحہ جو مرجھاتے تھے تو ان کی جگہ نئے پھول کھل جاتے ہیں۔ تاہم آج کے بعد تہیہ کر لیا کہ اپنی ماضی کے جھروکے کو ہمیشہ کے لیے بند کر لوں گی، کیونکہ مشرقی لڑکی ہونے کے ناطے مجھے اب تمام زندگی وفاداری کے ساتھ اپنے جیون ساتھی کی نظر کرنی تھی۔ جب ایاز کو پہلی نظر میں ایئرپورٹ پر دیکھا تھا تبھی یہ تہیہ کر لیا تھا۔ جب سے آئی تھی اس سے بات کرنے سے پرہیز کرتی تھی۔ حالانکہ ساس اس طرز عمل کو محسوس بھی کرتی تھی، مگر یہ میری مجبوری تھی۔ نہیں چاہتی تھی ہمارے دلوں میں ماضی کا عکس پھر سے ابھر آئے۔ چاہتی تھی کہ ایاز میری بے رخی سے اس قدر دل برداشتہ ہو جائیں کہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں۔ مجھے اب صرف شہریار کی پرواہ تھی۔ ان کے سوا کسی اور کو دیکھنا تو کیا، سوچنا تک نہ چاہتی تھی۔
पछताती थी कि क्यों अय्याज से माजी में रिश्ता जुड़ा था। काश कि वो मेरी ज़िंदगी में ना आया होता। क्या खबर थी कि वो ही शख्स बाद में मुझे तेवर के रूप में मिल जाएगा। लेकिन किस्मत के खेल नियारे होते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं था, क्योंकि हम मुस्तकबिल में नहीं झांक सकते कि कल क्या होगा। 2 माह तक शहरयार का रवैया बहुत अच्छा रहा। वो मेरे साथ दोस्तों की तरह रह रहे थे। उनकी बातों में फरासत झलकती थी, संजीदगी के साथ तहजीब याफ्ता गुफ्तगू करते थे। तभी मेरे दिल में उनकी कदर और मंज़िलत रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती थी। एक रोज़ अचानक ही मेरी ज़िंदगी की सुबह मलकजी हो गई। सूरज तो निकला, मगर उसके रूबरू शक को शुबह के सियाह बादलों को गलबा था। शहरयार मुझसे खींचे खींचे थे और सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। शुरू में कुछ नहीं समझी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता यकीन हो गया कि मेरे शौहर की बेरुखी और बेइतनाई बिलावजह नहीं है। एक दिन उनसे इसरार किया कि वजह बताइए, क्यों आपका रवैया अजनबियों जैसा हो गया है। पहले तो चुप रहे, फिर बोले, सुन सकोगी, भरम जो कायम है वो भी चला जाएगा, तो तुमको भी मेरी ज़िंदगी से जाना पड़ेगा। ऐसी बात सुनकर कौन बीवी करार से रह सकती है। मेरा भी करार जाता रहा और इसरार बढ़ता गया, यहाँ तक कि मैंने उनके कदमों को छू कर कहा कि खुदा के लिए मुझे उस नामालूम आग के अलाव में से निकालिए। जो नतीजा होगा कबूल करने पर तैयार हूँ, लेकिन अब मुझसे मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त ना होगा। आपका रवैया ऐसा ही है जैसे कोई घूंट घूंट जहर हिल हिला पिला रहा हो। मैं सोच सोच कर गोया करीबुल मर्ग होती जाती हूँ। आखिरकार उन्हें अपने लब खोलने पड़े। कहने लगे, जो पूछूं सच सच बताना होगा। ये बताओ कि क्या तुम शादी से पहले किसी से प्यार करती थी। हरगिज़ नहीं, मेरा जवाब था। अगर किसी के पास उसका सबूत हो तब। ये सुनकर दहल गई। सोचने लगी, क्या अय्याज ने खुद अपने बड़े भाई को बता दिया है कि माजी में जब हम तालिब इल्म थे हमारी एक दूसरे से दोस्ती थी। बेशक ये पाकीज़ा ताल्लुक़ था, मगर जज्बाती या जिस्मानी आलूदगी इसमें शामिल ना थी। महज ज़ुबान से इजहार पसंदीदगी किया था। एक होने का ख्वाब भी देखा था हम दोनों ने, जो उस वक्त की मजबूरियों के बायस पूरा ना हो सका था। लेकिन अब तो मैं और अय्याज एक दूसरे से बात भी ना करते थे, ताकि मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी तबाह ना हो जाए। लेकिन बात यह थी कि मेरे शौहर को ये बात किसने बता दी, जबकि उसका इल्म सिर्फ मुझे और अय्याज को था। तो क्या अय्याज ने खुद अपने बड़े भाई से कह दिया था कि ज़माना तालिब इल्मी में वो जिस लड़की को पसंद करता था वो मैं थी। ये तो अजीब बात थी। भला ऐसा कैसे हो सकता था। सोचा, क्यों न खुद शहरयार को सारी बात बता दूं, ताकि हमारी ज़िंदगी मज़ीद गलत फहमियों का शिकार न हो जाए। मैंने उनको बता दिया कि एक रोज़ जब मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, एक गुंडे ने मुझे मोटरसाइकिल मार कर गिरा दिया था। मुझे सख्त चोट लगी थी, उठ भी ना सकती थी। तभी एक नौजवान आगे बढ़ा, जिसने मुझे सहारा देकर ज़मीन से उठाया। मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया था। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया और एक्सरे वगैरह करवाने के बाद घर पहुंचाया। उस वक्त वालिद साहब घर पर ना थे। बहनें मुझे सहारा देकर घर के अंदर लाईं। जब मैं ठीक हो गई और कॉलेज आई तो पता चला कि अय्याज मेरा क्लास फेलो है। हमारी पसंदीदगी की इब्तदा हो गई, मगर यह पसंदीदगी कॉलेज की हद तक रही। हम कॉलेज से बाहर भी कभी ना मिले। अय्याज एफए में एक पर्चे में रह गया और उसने कॉलेज छोड़ दिया। फिर मैंने सुना कि वो बैरूने मुल्क चला गया है। तभी मेरी दोस्ती और पसंदीदगी इस मोड़ पर ख़त्म हो गई। बस इतनी सी भूल थी, माफ़ कर दीजिए। जो तुमने खतूत अय्याज को लिखे थे, क्या वो उस भूल में शामिल नहीं थे। हाँ, मैंने चंद खतूत लिखे थे। अय्याज के एक दोस्त से उसका पता लिया था, लेकिन उन खतूत का जवाब ना मिला, तो फिर ये राब्ता भी ख़त्म हो गया। और इस बेवकूफ़ ने अब तक ये खतूत संभाल कर रखे हुए हैं, ना जाने क्यों। ये आपको कहाँ से मिले। उसके ब्रीफ केस से, जो एक दिन वो खुला छोड़ गया था। मैंने वैसे ही खोला था और ये खतूत मेरे हाथ पड़ गए। लिफाफे की पिछली तरफ तुम्हारे घर का पता लिखा हुआ था। मैं लिफाफे की बैक पर ज़रूर घर का पता लिखती थी कि शायद वो जवाब दे दे, मगर उसने किसी ख़त का जवाब ना दिया। शायद इस वजह से कि कहीं उसका कोई ख़त मेरे वालिद के हाथ न लग जाए। मैंने रोकर अपने शौहर से बहुत बार माफ़ी तलब की कि ये मेरी नादानी की भूल थी। नहीं जानती थी जिसको ख़त तहरीर कर रही हूँ मेरी शादी उसके बड़े भाई से हो जाएगी। उस वक्त तो उन्होंने सर्द महरी से कहा था कि माफ़ कर दिया है, मगर बहुत मुस्तरब रहते थे। एक रोज़ उन्होंने अय्याज से कहा कि तुम्हारी नौकरी है, तुम यहाँ रहो, मैं दुबई जा रहा हूँ यहाँ के नौकरी छोड़कर, क्योंकि मुझे ये जगह पसंद नहीं है। कोशिश करके उन्होंने दुबई की मुलाजमत हासिल की और मुझे लेकर यहाँ आ गए। अय्याज से दूर हो जाने के बावजूद मेरे शौहर को सुकून न आया। बेशक मेरा अय्याज से एक पाकीज़ा ताल्लुक़ था, मगर ये बात शहरयार के लिए मुहाने रूह थी।
کہ شادی سے قبل میں نے جس شخص کو پسند کیا وہ ایاز ہی کیوں تھا۔ شہریار کے دل سے یہ کانٹا نہ نکل سکا۔ انہوں نے مجھ سے شدید سرد مہری اختیار کر لی، ایسی چپ سادھ لی کہ جو کلیجے کو شق کرنے والی تھی۔ ہمارے درمیان ایک اندیکھا کھنچاؤ اور تناؤ بڑھنے لگا۔ گھر کی فضا ایک عقوبت خانے جیسی ہو گئی جس میں ہر دم میرا دم گھٹا گھٹا سا رہنے لگا۔ تکلیف وہ حد تک خاموشیاں ہم میاں اور بیوی کے درمیان رہتی تھیں۔ چھٹی کے روز جبکہ وہ زیادہ دیر تک گھر موجود رہتے تب بھی مجھ سے بات نہ کرتے۔ میں ان سے بات کرتی تو جواب نہ دیتے۔ میں کسی سے بات کرنے کو ترسنے لگی۔ جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ دل بہلانے کو شہریار نے کسی اور عورت سے دوستی کر لی ہے۔ وہ اب زیادہ تر فارغ وقت اس کے ساتھ باہر گزارنے آتے اور میں قیدیوں کی طرح تمام وقت تنہائی سے لڑتی رہتی تھی۔ میں زندگی سے تنگ رہنے لگی تھی۔ میکے جانے کا کہتی تو شہریار کو ناگوار گزرتا تھا۔ کہتے تھے کہ میکے جانے کا نام مت لینا، ایک بار اس گھر سے چلی گئی تو دوبارہ یہاں قدم نہ رکھ پاؤ گی۔ ایک بچی کی ماں بن چکی تھی، لہٰذا طلاق کے تصور سے کانپ جاتی تھی۔ سوچتی تھی ایک بار گھر سے چلی گئی تو بچی بھی عمر بھر باپ کی محبت کو ترس جائے گی۔ پھر جب وہ بڑی ہو کر مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں سوال کرے گی تو کیا جواب دوں گی؟ کیسے اس کو مطمئن کر پاؤں گی؟ شہریار کو منانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو میں نے اپنی بدقسمتی اور بدنصیبیوں سے سمجھوتا کر لیا۔ والد ضعیف اور بیمار تھے، ان کو کسی صورت صدمے سے دوچار نہ کرنا چاہتی تھی۔ پھر سنا کہ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں۔ وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی ہیں۔ ابو اکیلے رہتے ہیں اور بھی دل پریشان رہنے لگا۔ ایک بار پاکستان جا کر ابو سے ملنا چاہتی تھی کہ ان کی یاد میں دل تڑپتا تھا، لیکن اس خوف سے نہیں جاتی تھی کہ شہریار نے کہہ دیا تھا گھر سے چلی جاؤ گی تو پھر دوبارہ قدم نہ رکھ پاؤ گی۔ اپنی بچی سے پیار ہے تو بس اسی طرح صبر اور خاموشی سے زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ بھی اپنی بچی سے دور نہ رہنا چاہتے تھے، اس کے ساتھ پیار کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ بس یہی تعلق تھا جو ہم دونوں کو جوڑے ہوئے تھا۔ جس عورت سے شہریار کا تعلق تھا اس کا نام زیبی تھا۔ زیبی سے دوستی گہری ہوتے ہوتے پیار میں بدل گئی۔ شہریار نے اس عورت سے شادی کر لی۔ یہ دوسری شادی رنگ لائی۔ آخرکار مجھے زیبی نے قید تنہائی سے نجات دلائی، یوں کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئی اور مجھے گھر سے نکلوا کر دم لیا۔ میں پاکستان اپنے والد کے پاس آ گئی۔ وہ کافی بیمار تھے۔ تنہائی نے اور ان کی زندگی کو مشکل کر دیا تھا۔ ان کو کسی اپنے کی شدید ضرورت تھی۔ پھر ان کو فالج نے بستر پر گرا دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت پر مأمور کر دیا۔ ایاز کو یہ علم نہیں تھا کہ شہریار نے بریف کیس میں رکھے ہوئے میرے خطوط پڑھ لیے ہیں۔ یقیناً اس نے ان کو تلف بھی کر دیا ہوگا، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ اس کے بھائی کا رویہ اس کے ساتھ اس قدر کھدرا اور روکھا پھیکا کیوں ہے۔ سوچتی ہوں اس پتھر دل انسان نے مجھے اور ایاز کو کتنی خاموشی سے مگر کتنی بڑی سزا دی۔ آج تک ایاز نہیں سمجھ سکا اس کا بھائی اس سے ناراض کیوں ہے۔ آج تک میں نہیں سمجھ سکی کہ سنگ دل شہریار نے مجھے معاف کر دینے کے باوجود بھی کیسی معافی دی، کہ اس کی دی ہوئی سزا میں جھلستی رہتی ہوں، حالانکہ میں نے کوئی گناہ بھی نہ کیا تھا۔ جبکہ وہ میرے سامنے اس عورت کو گھر پر لاتے تھے، مگر میں اف بھی نہ کر سکتی تھی، آہ بھی چھپ کر بھرتی تھی۔ مجرم نہ ہوتے بھی مجھے احساس جرم کی دلدل میں دھکیل دیا اور خود پر ہر ناجائز خوشی کو جائز کر لیا۔ آج میری بیٹی باشعور ہے۔ وہ مجھ سے سوال کرتی ہے، امی آپ کو ابو نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اپنے والد کی خدمت کا مجھے موقع ملا۔ یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی کہ میں نے اپنے فالج زدہ باپ کی اس وقت تند ہی سے خدمت کی جب ان کو خدمت کی ضرورت تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے مجھے اس طرح دیکھتے تھے جیسے ان کا رواں رواں مجھے دعائیں دے رہا ہو۔ میں ان کے سہارے جیتی تھی۔ آج شیلا کی شادی کر دی ہے تو زندگی کے باقی دن میں اپنی بیٹی کے سہارے جی رہی ہوں۔ خدا نے جیسی تقدیر میری بنائی ایسی کسی کی بیٹی کی نہ ہو۔